تو کوئی مجھ سے اگر کہ نا اس زندگی کا دوسرا نام آپ تجویز کریں تو میں یہ کہوں گا آزمائش. اس زندگی کا دوسرا نام آزمائش ہے. بہت سے نام ہو سکتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے جی یہ راحت ہے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ نعمت ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا دوسرا نام کیا ہے، وہ آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں لازمی آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو سکتا ہے تم پہ کوئی آزمائش آ جائے، اور اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم تم میں سے کچھ کو آزمائیں گے. اللہ نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم تمہیں لازمی آزمائیں گے. تو اس نے حکم کیا دے دیا کہ جب بھی لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کرنا شروع کر دو. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا بنی اسرائیل سے کہتے ہوئے کہ بھئی فرعون جو تھا وہ تمہاری بچیوں کو، تمہارے لڑکوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا کرتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اور اللہ نے اس بات کو یہ خود سے بولا کہ اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر بہت بڑی آزمائش تھی. خوشخبری کیا ہے؟ جو ان تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد صبر کرتے ہیں، اور صبر اس بات پہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. یا اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں. یا اللہ میرے مال کا نقصان ہو گیا میں تجھ سے راضی ہوں. یا اللہ میرے پہ خوف کی کیفیت ہے میں تجھ سے راضی ہوں. یا اللہ میرے جو ہے وہ جان کا نقصان ہو گیا ہمارے ارد گرد، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. یا اللہ ہمارے بزنس میں لاس ہو گیا، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. یہ رضا ہے، یہ صبر ہے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک بہت رحمت کا معاملہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا کیا. اور قرآن اللہ کی نہ صرف کتاب ہے بلکہ یہ معجزہ ہے، اور یہ بہت بڑی رحمت ہے مومنین کے لیے. اور رحمت اس اعتبار سے ہے کہ جب انسان بالکل ٹوٹ جاتا ہے اور دنیا کے سارے لوگ جو کنسلٹنٹس ہیں اور کاؤنسلرز ہیں اور مشورے دینے والے ہیں اور ہر قسم کی سپورٹ دینے والے ہیں، وہ ساروں سے کر کے انسان جب لگتا ہے کہ کچھ بھی کہیں سے نہیں ہو رہا، تو یہ کتاب ایسی ہے جس میں اللہ نے ایسے واقعات بیان کیے جس میں انسان کو پھر دوبارہ سے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے. جب ان واقعات کو پڑھتا ہے پھر انسان کو اللہ کی قدرت کا پتہ لگتا ہے، اللہ کی طاقت کا پتہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کتنا طاقتور ہے. اگر وہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چیز کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہی واقعات میں سے ایک واقعہ، خیر بہت لمبا تو نہیں کر سکتے لیکن چند چیزیں جو ہے وہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. وہ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. اور موسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں بہت ساری جگہوں پہ ایسی انہونی چیزیں، ایسی امپاسبل چیزیں کر کے دکھائیں جہاں پہ انسان یہ سمجھتا ہے اپنی سوچ کے حساب سے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ نے اس کے اپوزٹ کر کے دکھایا. فرعون کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑا ظالم تھا، اور اس کو خواب آیا. اس کے ظلم سے پہلے کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کو خواب آیا. خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک جو اس نے خواب دیکھا بہرحال کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس طریقے سے جو ہے وہ اس کی سلطنت الٹے گی. تو اس نے جب خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے لوگوں نے بتایا کہ جی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ تمہاری سلطنت کو جو ہے وہ تمہارے تخت کو الٹ دے گا. اب اس بدبخت کی آپ سوچ دیکھیں کہ انسان اگر اس چیز کو سوچ لے اور اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے کہ میرا اللہ جو ہے، اگر اس اللہ نے مجھے بادشاہت دی ہے تو جتنے وقت تک مجھے یہ بادشاہت اور حکمرانی ملی ہے میں اتنے وقت تک کروں گا، اور جب میرا اللہ مجھ سے لینا چاہے گا تو وہ لے لے گا. اگر یہ ایکسیپٹیبلٹی ہو تو پھر مسئلے ختم ہو جاتے ہیں ہر چیز میں. لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں اور ہر چیز ویسے ہی ہوگی جیسے میں چاہوں گا. خواب سنا تو اس نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی لڑکا آ کے کل کو بڑا ہوگا اور میرے تخت کو الٹ دے گا. تو اس نے حکم کیا دے دیا کہ جب بھی لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کرنا شروع کر دو. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا بنی اسرائیل سے کہتے ہوئے کہ بھئی فرعون جو تھا
وہ تمہاری بچیوں کو، تمہارے لڑکوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا کرتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اللہ نے اس بات کو یہ خود سے بولا کہ اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر بہت بڑی آزمائش تھی. اور یہ آزمائش جو ہم نے شروع میں بات کی، تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ حقیقت میں اس کا اگر خلاصہ اگر آپ پوچھیں کہ بھئی اس زندگی کا دوسرا نام کوئی تجویز کریں، کوئی مجھ سے اگر پوچھے، اگین میری اپنی ایک رائے ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو کوئی مجھ سے اگر کہ نا اس زندگی کا دوسرا نام آپ تجویز کریں تو میں یہ کہوں گا آزمائش. اس زندگی کا دوسرا نام آزمائش ہے. بہت سے نام ہو سکتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے جی یہ راحت ہے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ نعمت ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا دوسرا نام کیا ہے، وہ آزمائش ہے. اور اللہ نے قرآن میں اس کا پھر ذکر بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں لازمی آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو سکتا ہے تم پہ کوئی آزمائش آ جائے، اور اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم تم میں سے کچھ کو آزمائیں گے. اللہ نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم تمہیں لازمی آزمائیں گے. اب ہر ایک کی آزمائش کس کس چیز سے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کب کس چیز سے آزمائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے. ثمرات مطلب کہ کھیتیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی تمہارے پاس تمہارے بزنسز ہیں، جو بھی تمہارے پاس ارننگز ہیں، ایسٹس ہیں، ان کے نقصانات سے. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ان نقصانات کے ہونے کے بعد جو لوگ اللہ کے اگینسٹ چلے جائیں گے، کمپلین کریں گے، روتے دھوتے رہیں گے، کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے زیادتی کی، ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے. خوشخبری کیا ہے؟ جو ان تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد صبر کرتے ہیں، اور صبر اس بات پہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. یا اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں. یا اللہ میرے مال کا نقصان ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہوں. یا اللہ میرے پہ خوف کی کیفیت ہے، میں تجھ سے راضی ہوں. یا اللہ میرے جو ہے وہ جان کا نقصان ہو گیا ہمارے ارد گرد، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. یا اللہ ہمارے بزنس میں لاس ہو گیا، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. یہ رضا ہے، یہ صبر ہے. کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ان آزمائشوں سے نکالنے کی، ان نقصانات سے بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے وہ اللہ سے شر مانگو، یا کوئی مشکل آ رہی ہے تو اس مشکل کے نتیجے میں کوئی ایفرٹ نہیں کرو اپنے آپ کو نکلنے کی. نہیں، ایفرٹ کرو گے، لیکن یاد رکھو کہ کبھی کبھی لائف میں ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ ساری ایفرٹ کے باوجود بھی نقصان ہو جاتا ہے. کوئی بزنس مین یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بزنس جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے اور وہ اس کو نقصان ہو. وہ بھرپور کوشش کرتا ہے، ہر طرح کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میں اپنے بزنس کو نقصان سے بچا لوں، لیکن ساری کوششوں کے باوجود بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ نقصان ہو جاتا ہے. مال کا نقصان، انسان بڑی کوشش کرتا ہے کہ اپنے مال کو بچا کے رکھے، لیکن کیا ہوتا ہے، کہیں چوری ہو جاتا ہے، کوئی ڈاکو آ کے لے جاتا ہے. تو انسان خود تو نہیں چاہتا کہ نقصان ہو، لیکن نقصان ہو جاتا ہے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ اس آزمائش میں انسان کا رویہ کیا ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ جو صبر کرنے والے ان کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام، فرعون جو ہے، جب اس نے حکم دیا کہ بچوں کو قتل کیا جائے، تو یہاں پہ کون سی آزمائش آ رہی ہے؟ یہاں پر تو بہت ساری آزمائشیں ہیں. اسے ایک ایکشن کے اندر اللہ نے کس کا ذکر کیا تھا؟ خوف کا ذکر کیا تھا. جب کسی جگہ پر بچے قتل ہونا شروع ہو جائیں تو آپ سوچیں کہ اس معاشرے کے اندر خوف کی کیا کیفیت ہوگی. لوگ اس خوف سے لٹرلی بچے پیدا کرنا بند کر دیں کہ بھائی کیا فائدہ کہ انسان کی اولاد ہو اور اولاد ہونے کے بعد وہ قتل ہو جائے، تو اس سے بہتر ہے اولاد پیدا ہی نہ کرو. تو خوف بھی وہاں سے، اب بنی اسرائیل خوف سے بھی آزمائے جا رہے ہیں، اور جو جانوں کا نقصان ہو رہا ہے اس سے بھی آزمائے جا رہے ہیں. مال تو پہلے ہی فرعون کے قبضے میں تھے، اس کی مرضی سے تھے، تو ان کے اوپر تقریباً ساری ہی آزمائشیں تھیں. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ ان آزمائشوں کے اندر کیا ہوا کہ اس نے بچوں کو جب قتل کرنا شروع کیا تو اس کے جو ایڈوائزرز تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی بات سنیں، اگر آپ اس طرح سے سارے کے سارے لڑکوں کو قتل کرتے رہیں گے
تو آج سے کچھ سالوں کے بعد 10 سال بعد 20 سال بعد جب یہ پوری ایک نسل بڑی ہوگی تو ہمیں جو سارے مردوں کی ضرورت پڑتی ہے مرد تو سارے ختم ہو جائیں گے کیونکہ لڑکے پیدا ہی نہیں ہوں گے تو پھر مرد کیسے بنیں گے. تو یہ جو سارے ہم نے ملٹری بنائی ہوئی ہے, آرمی ہے, اور اس کے علاوہ کنسٹرکشن کا کام ہے, آپ کے ادھر بہت ساری اور چیزیں ہیں جہاں پہ مردوں کے سوا کوئی کام ہو نہیں سکتا. تو جب مرد ہی نہیں ہوں گے تو پھر یہ سب ذمہ داریاں کون سنبھالے گا. پھر اس پہ اس نے اپنا ڈیسیژن چینج کیا کہ بھئی 1 سال لڑکوں کو ماریں گے اور 1 سال لڑکوں کو چھوڑ دیں گے. اب جب یہ ڈیسیژن چینج ہوا, اب اللہ کی قدرت آپ دیکھیں, مقصد سارا بتانا ہے کہ ایک اللہ کی قدرت کو ذہن میں رکھنا ہے ہم نے. ہونا تو یہ چاہیے تھا ہماری سوچ کے حساب سے کہ جس سال لڑکے قتل نہیں ہو رہے تو ہم اپنی پلاننگ اگر کرتے کہ بھئی چلو اگر کوئی ایک ایسا شخص ہو جو کہ بڑا ہو کے فرعون کے خلاف کھڑا ہوگا تو ہم کیا کرتے, ہم کہتے بھی اس لڑکے کو اس سال میں پیدا کرو جس میں قتل نہیں ہو رہے تاکہ یہ بچ جائے اور بڑا ہو کے فرعون کے سامنے کھڑا ہو. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سال میں پیدا کیا جس سال میں بچے قتل ہو رہے تھے. اللہ کہتا ہے دیکھو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میری طاقت, تمہیں کمپیریزن کرنا ہے نا, تم سمجھتے ہو فرعون بڑا طاقتور ہے, اب میں تمہیں اپنی طاقت دکھاتا ہوں. دیکھو میں بچہ اسی سال پیدا کر رہا ہوں جس میں فرعون قتل کر رہا ہے, جاؤ جا کے فرعون سے کہو کہ اس بچے کو قتل کر کے دکھا دیں. پہلی چیز اللہ نے اپنی قدرت دکھائی, اسی سال پیدا کیا.